سمجھو قرآن ماضی سناتا ہے، مستقبل سمجھاتا ہے کہ جو اللہ حابیل کے دمبے کو ہزاروں برس بعد زندہ بھی رکھ سکتا ہے، جوان بھی اگر ساقی کوثر کا پوتا پڑھ جائے ایک صلوات اور باواز میں پڑھے محبت بس عزیزوں، گفتگو آخر منزل میں تو معراج تمہیں کا آنا سمجھ میں آتا ہے، نبی کا جانا سمجھ میں نہیں آتا ہے، جس سے پیٹ کا رشتہ ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، جسے دین کا رشتہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھ میں تب آئے جب کوئی سمجھانے والا ہو، کوئی چشمدید گواہ ہو۔ اب اہل سنت عالم دین ہے علامہ صالح کشفی الحنفی الترمذی، ان کی کتاب ہے کوکب دری، وہ لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر معراج سے زمین پہ آئے تو آپ نے بہت سے واقعات سنائے، اسی میں ایک واقعہ یہ تھا کہ نبی کہتے جب میں 5ویں آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا ایک چاند کا حالہ تھا، سرکل تھا، چاند کے چاروں طرف جیسے سرکل ہوتا ہے ویسا حالہ تھا کہ اس حالے کے بیچ میں ایک شیر کھڑا تھا۔ نبی کہتے میں نے قدم بڑھایا، اس شیر نے ہاتھ بڑھایا۔ نبی کہتے میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ شیر کیا چاہتا ہے؟ جبریل نے مسکرا کے کہا یہ کچھ تبرک چاہتا ہے، تبرک چاہتا ہے۔ اس کا مطلب تبرک کا تعلق سے مجلس سے نہیں ہے۔ بھئی آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ معراج سے بھی ہے۔ تو نبی کہتے میں نے اپنی انگوٹھی اتاری، اس شیر کو دے دی۔ نبی کہتے پھر جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ مجھے سلام کو بلند تھا۔ کب میں نے پہچانا یہ وہی ہاتھ ہے جس نے جھولے میں گلے افضل چیرا، یہ وہی ہاتھ ہے جس نے آدم کو توبہ سکھائی، یہ وہی ہاتھ ہے جس نے نوح کی کشتی کنارے پہنچائی، یہ وہی ہاتھ ہے جس نے ابراہیم کو آگ میں بچایا، یہ وہی ہاتھ ہے جس نے موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریا پار کرایا، یہ وہی ہاتھ ہے جس نے عیسیٰ کی مدد فرمائی، یہ وہی ہاتھ ہے جس نے سورج کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے خدا مغرب سے پلٹایا۔ کہ میں نے پہچانا یہ میرے بھائی علی کا ہاتھ تھا، اور علی کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی چمک رہی تھی جو میں نے اس شیر کو دی تھی۔ نبی کہتے میں نے کہا اے میرے بھائی کیا تم ہی تھے شیر کی شکل میں؟ فرمایا ہاں نبی اللہ میں ہی تھا۔ تو نبی نے کہا جزاک اللہ یا اسد اللہ الغالب، کیا کہنا ہے خدا کے شیر، یہ جو ہمارے مولا کا لقب ہے یہ وہاں کا آیا ہوا ہے، چرایا ہوا نہیں ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے کہ آخر آدمی تک پوری توجہ کے ساتھ اپنے مولا کا ذکر سن رہا ہے۔ جناب سیدہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ سنیں کہ یا نبی اللہ میں ہی تھا، میں نے انگوٹھی مانگی، میں کہوں گے اے میرے مولا پہلے تو آپ کا کام بانٹنا ہے، مانگنا ہی نہیں۔ بھئی تھکے تو نہیں آپ کا کام بانٹنا ہے، مانگنا ہے ہی نہیں۔ اچھا اگر مانگنا تھا حکومت مانگتے، تاج مانگتے، تخت مانگتے، سلطنت مانگتے، دینار مانگتے، درہم مانگتے۔ اے میرے مولا، اے کل ایمان، اے مرد میدان، اے وسیع رسول، اے شوہر بطول، اے جناب امیر، اے مولا غدیر، اے قطب الاقطاب، اے حبیب الاحباب،
یہ انگوٹھی کیوں مانگی؟ آواز دیں گے اپنے لیے نہیں مانگی، معراج جسمانی کا ثبوت دینے کے لیے مانگی۔ انگوٹھی مانگ کے بتایا کہ انگوٹھی جسم میں پہنی جاتی ہے اور روح یہی ہماری مجلسوں کا مقصد ہوتا ہے کہ بزرگ تو ہم سے بہتر جانتے، ہمارے نوجوان کچھ اعتراضات کے جوابات مل جائیں ان کو اور کچھ جانکاریاں فراہم ہو جائیں، یہی مقصد ہے مجلس سے عزیز۔ دیکھیے قرآن کے ہوتے ہوئے اختلاف اس لیے ہے کہ جن کو قرآن کے ساتھ چھوڑا گیا ان کا دامن چھوڑ دیا گیا، بڑی واضح سی وجہ ہے، ورنہ اگر ان کے دامن سے وابستگی رہتی تو کوئی اختلاف نہ ہوتا، کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ جہاں اہل بیت ہوتے ہیں وہاں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، رنگ الگ، نسلیں الگ، قومیں الگ ہوتی ہیں، اگر اہل بیت سے جڑ جائیں تو کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دیکھے دنیا دیکھے یہ قوم ہر محلے کے، ہر علاقے کے، بلکہ مجھے معلوم ہوا کہ دوسرے شہروں سے بھی تھوڑی تعداد میں صحیح مومنین آتے، لیکن اس گرمی کے باوجود اس ذکر میں سب متفق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مظلوم کا ذکر ہے، وہ مظلوم جس نے ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ آسمان کی آنکھیں حیران ہیں۔ ہر آدمی جب خطرہ ہوتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، کوئی خطرہ ہے، دشمن ملیں گے، تو وہ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ ساتھ آئیں۔ اس بات کو بستر پر لیٹ کے سوچئے گا، اگر مجھے پتہ چلے کہ راستے میں مجھ پہ حملہ ہو جائے گا، میرے دشمن ہیں، تو میں اپنے دوستوں کو فون کروں گا، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو فون کروں گا، میں چاہوں گا زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ چلیں، مگر ہائے یہ مظلوم کیسا ہے کہ جو چراغ بجھائے دے رہا ہے کہ جسے جانا ہو وہ چلا جائے۔ عزیزوں آپ کی آوازیں بلند ہیں، دیکھیے ایک بات الگ کی عرض کرنا ہے کہ یہ کیمراز لگے ہوئے ہیں، P5 ورلڈ ہے، گراف ایجنسی ہے، شہیدی آفیشیل ہے، علی سی ڈی سینٹرز والے ہیں، یہ بڑی خدمتیں انجام دے رہے ہیں گوہر ایجنسی والے، یہ بڑا کام ہے کہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ کل میں نے مجلس کو لائیو نہیں ہونے دیا تھا اور اس کا سبب یہ تھا کہ جہاں تک مجبور و بیمار لوگ ہیں وہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے، تو یہ مجلس گھر میں پہنچے بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ نوجوان جو توانا و صحت مند ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ لائیو کے بجائے فشیازہ پائیے، ایسا نہ ہو کہ اس ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے فرشیازہ پسناٹا ہو جائے۔ بھائی نماز کے لیے شرط ہے مصلی پر پڑھو، مسجد میں جا کے پڑھو۔ اگر آپ مجلس کو عبادت سمجھتے ہیں اور آپ کے جسم میں طاقت ہے، مجبور نہیں ہیں آپ، مشغول نہیں ہیں، بیمار نہیں ہیں، تو فشیازہ پائیے۔ اور میں ان تمام افراد سے یہ کہوں گا کہ یہ بڑا نازک دور ہے عزائے سرکار سید الشہداء کے لیے، شیعوں کے لیے، شیعت کے لیے، اس لیے کہ ٹیکنالوجی سے جہاں ترقی ہوئی ہے وہیں اب کون کس آئی ڈی یہ فرشیازہ مل گیا ہے، ہمیں اپنے بچے نہیں بھیجا ہوا ہے، اور وہ طریقے جو ہمارے ہندوستان میں رائج ہیں ان طریقوں میں باقی رہیے۔ بھائی دوسری جگہ جو طریقے ہیں میں اعتراض نہیں کرتا کسی بھی اداری کے طریقے پر، مگر ہمارے بزرگ جو ہمیں طریقہ ازا دے کے گئے ہیں اس کو باقی رکھیے گا۔
جو ماتم کا طریقہ، مجلس کا طریقہ، زنجیر و قمع کا طریقہ، گریے کا طریقہ، تبرک کے تقسیم کرنے کا طریقہ دیکھ لیں، اسے باقی رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی کسی ملک میں کسی طرح ماتم اور عزاداری کر رہا ہے تو وہ اپنے لحاظ سے کر رہا ہے، میں اس پہ کمی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر ہمارے طریقوں میں کمی ہو تو کوئی اور طریقہ اختیار کیجئے۔ خدا کی قسم، ہندوستان کی عزاداری کا مقابلہ پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں کر سکتا۔ ابھی ہندوستان میں بھی لکھنؤ، یہاں محرم آتا تھا تو یہ نہیں لگتا تھا کہ گھر میں محرم ہے، لگتا تھا گھر میں موت ہو گئی ہے۔ الٹے ہوئے پلنگ، سونی کلائیاں، اجڑے ہوئے بال، کھلے ہوئے گریبان، ہو سکتا ہے میں 2-4 سال میں مر جاؤں، لیکن ان گزارشوں کو یاد رکھیے گا، بہت محنت سے ہمارے بزرگوں نے اس عزاداری کو قائم کیا۔ تبرک بھی جو رکھا گیا، ایسا نہیں کہ پرانے زمانے میں رئیس نہیں تھے، جاگیردار نہیں تھے، ایک سے ایک رئیس لوگ تھے، جاگیردار لوگ تھے، کیا وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ مہنگے سے مہنگا تبرک تقسیم کریں؟ لیکن انہوں نے فرق رکھا کہ شادی کے کھانے اور ہیں، غم کے کھانے اور ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارا نانیال زمینداروں کا خاندان ہے، لیکن تبرک میں بتاسے بٹتے تھے، اس لیے بھی بٹتے تھے کہ غریب آدمی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ بھائی مولا کے نام پر آپ زیادہ سے زیادہ خرچ کیجئے، آپ 10,000 لگاتے ہیں، 10 لاکھ لگائیے، اور مولا حسینی کے نام پر لگائیے۔ لیکن میرے بچوں، میرے نوجوانوں، اس بات کا خیال رکھنا کہ جو تبرک مجلس کے رکھے گئے، نمک پارے رکھے گئے، کھچڑا رکھا گیا، کالی دال چاول، عاشور کے دن سبنجہ رکھا گیا، اس کے پیچھے آپ کو معلوم مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں رکھا گیا؟ ایک دکھیا بہن اپنے بھائی کو ٹھیک سے رو نہیں پائی تھی، رونے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا، عباس کو روتی کہ خبر آ گئی کہ اکبر کے سینے میں نیزہ لگا، ابھی اکبر کو رونے بیٹھی تھی کہ پتہ چلا علی اصغر کے گلے میں تیر لگایا۔ موقع کا ملا، آئی اپنے بھائی کے لاشے کے پاس، رونے آئی تھی، یہ سوچ کے آئی تھی کہ بھائی کا لاشا پڑا ہوگا، مگر اب جو آئی تو لاشا نہیں تھا، لاشوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ اسی لیے تو کہا انت اخی انت ہمانا انت رجانا، ارے کیا تو میرا بھائی ہے؟ تیرا ماما کہاں ہے؟ تیرا کرتا کہاں ہے؟ تیرے کمر کا بٹکا۔ وہ ٹھیک سے رو نہیں پائی، ابھی بھیا کو رو رہی تھی کہ خیموں میں آگ لگ گئی، سجاد کا بستر جل گیا، ابھی سجاد کو باہر نکال کے لٹایا تھا کہ سکینہ کے تماچے مارے۔ اللہ اکبر، ابھی سکینہ کو بچانے پڑی تھی کہ سر کی چادر جھیل لے گئی۔ کہاں رو بھائی؟ رونے کا موقع کہاں ملا؟ رویا تب جاتا ہے ہمارے گھر میں موت ہو جاتی ہے، لوگ آتے پرسا دینے، یہاں موقع کہاں ملا؟ حاصلہ نے شام سے نکلی، کہا سید سجاد ایک گھر کو خالی کرا دو، ہم اپنے بھائی کو روئیں گے۔ اب رونے بیٹھی، اب رونے بیٹھی،
ابھی رو رہی تھی کہ کٹے ہوئے سر آنے لگے. یہ آقا حسین کا سر آ گیا, یہ اونو محمد کے سر آ گئے, یہ قاسم کا سر آ گیا, یہ علی اکبر کا سر آ گیا. ارے سارے سروں پر گریا ہو رہا تھا, اگر ایک سر جو آیا سارے سر کنارے رکھ دیے گئے. بیویاں اس سر کے چاروں طرف جمع ہو گئی. واپس آ, واپس آ, واپس آ. عباس ہماری چادر چھن گئی, عباس ہمارے بازوؤں میں. ماشاء اللہ خوب رو رہے ہیں. مجھے معلوم ہے گرمی بہت ہے, لیکن اس امید پر پڑھ رہا ہوں کہ ابھی جب آپ اپنے آقا کو رو کے باہر جائیں گے تو آزاد سبیلوں پر ٹھنڈا پانی پلائیں گے. لیکن 4 برس کی یتیمہ کو رونے کے بعد پانی نہیں دیا گیا تو جمع رہ گئے اور روئیں. اب دیکھیں ایک کیفیت ہوتی ہے, یہ مصائب کے مصائب ہیں اور پیغام کا پیغام ہے. ایک کیفیت ہوتی ہے کہ بہت دیر آپ روئیے اور بیچ میں پانی بھی نہ پیجیے تو پھر آنکھیں خشک ہو جائیں گی, آنسو نہیں نکلیں گے, ہونٹوں سے آوازیں نکلیں گی. تو اب اس گھر میں کیفیت وہی ہو گئی, آوازیں نکل رہی تھی سیدانیوں کی, آنسو نہیں نکل رہے تھے. ہاں شام کی عورتیں بھی بلائی گئی تھی, شام کی عورتیں بآواز بلند رو بھی رہی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے. تو جناب ام رباب کی ایک کنیز نے پوچھا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ بیویاں رو تو رہی ہیں مگر آنکھوں سے آنسو نہیں نکل پا رہے, لیکن تمہاری آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے. تو بتایا کہ ہم بیچ بیچ میں ستو کا شربت پیتے ہیں. پہلا تبرک شام کی مجلس میں جو بٹا وہ ستو کا شربت, اس کو پینے سے آنسوؤں میں بھی اضافہ آتا ہوتا ہے اور رونے کی طاقت بھی بڑھتی ہے. دوسرا تبرک, چوتھے امام ایک مجلس میں پہنچے تو جو کھچڑا پڑتا ہے, یہ خاص کر کے 25 محرم کو آپ نے دیکھا ہے کھچڑا پڑتا ہے, تو یہ چوتھے امام کا تقسیم شدہ تبرک ہے. دیکھا کہ تبرک بڑھ رہا تھا, چوتھے امام تبرک بن رہا تھا, دیکھ چڑھی ہوئی تھی, وہ چوتھے امام پہنچے اور اپنے ہاتھ سے کھچڑے کو گھونٹنے لگے. لوگوں نے کہا آقا ارے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میرے باپ کی وجہ سے. اللہ بس سنیں, 10 منٹ میں مجلس تمام ہو جائے گی. یہ جو تبرک پرانے ہیں, میں دیکھیے یہ نہیں کہتا یہ پلاؤ مرغا آپ کو مولا کے نام پر جو کرنا ہے کیجئے, لیکن خدا کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت سے سزاداری بجایا ہے, اس کے طریقوں کو رائے رکھی. یہ تبرک اس لیے ہے کہ رونے میں اضافہ ہو. پلاؤ کھا کے نیند آتی ہے, رونا نہیں آتا ہے. یہ اس لیے کہ یہاں سے روئیے پھر اگلی مجلس میں بھی جا کے رو سکیے. عزیزو تبرک کی بڑی اہمیت ہے. پھر مفاتیح الجنان میں ہے کہ مولا حسین کی ایک بیوہ نے اپنے گھر میں مجلس کی. پڑوسی نے ایک پرندہ ہوتا ہے جس کا نام ہے قطا, قطا پرندہ, جیسے یہاں بٹیر اور تیتر ہے ویسے ہی عرب میں اس کا نام ہے قطا. وہ بھون کے جسے روسٹڈ کہتے ہیں, وہ بڑے اہتمام سے مولا حسین کی بیوہ کی خدمت میں بھیجا کہ بی بی سے کہہ دو بہت ہو چکی اب یہ کھا لیں. تو بی بی نے کہا اس سے کہہ دو ہم شادی کا جشن منا رہے ہیں, ہم ایک مظلوم کا ارے ایک منہ کے پیاسے کا
بس عزیزو معاف کیجیے گا مجھے، میں 1 گھنٹے سے زیادہ پڑھنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن شاید کچھ منٹ زیادہ ہو گیا۔ تبرک کو تبرک رکھیے اور تبرک کی عظمت کو سمجھیے۔ 5 منٹ یہ تبرک میں نے جو عرض کیا کہ یہ کیمرے ہیں، لائٹ لگے، آپ جو شہر کے باہر لوگ ہیں وہ دیکھیں، جو بیمار ہیں وہ دیکھیں، مگر جو آ سکتے ہیں وہ فرش اعضا پائیں اور تبرک لے کے جائیں۔ بس سنیے 5 منٹ مجلس تمام ہے۔ تبرک کی عظمت کو سمجھیے۔ مولا حسین کے ایک شہید نام تھا زہیر قین، جناب زہیر قین، وہ حکمت بھی جانتے تھے، اپنے دور کے وہ طبیب بھی تھے۔ ان کا ایک واقعہ ہے اور ایک عمل ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور علاج کر چکا اور اسے کوئی دوا فائدہ نہیں کر رہی ہے تو وہ جناب زہیر قین سے توسل کرے۔ جناب زہیر قین خواب میں اسے مرض کی دوا بتائیں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ ایک روزہ رکھے، جب افطار کا وقت آئے تو اس روزے کا ثواب زہیر قین کی خدمت میں ہدیہ کرے، پھر دعا کرے کہ طبیب لشکر حسین میرے مرض کی دوا بتا دو۔ یہ عمل ہے۔ تو رات جناب زہیر قین خواب میں آئیں گے اور دوا بتائیں گے۔ یہ عمل ہے، بڑا مجرب عمل ہے، سنیے گا غور سے۔ ایک عورت تھی جس کا بھائی بہت بیمار تھا اور کوئی دوا کسی ڈاکٹر کی اس کو فائدہ نہیں کر رہی تھی۔ علامہ سبت حسن حنسوی علی اللہ مقامہ نے مجلس میں واقعہ پڑھا تو اس عورت نے روزہ رکھا اور افطار کا وقت آیا، اس نے روزے کا ثواب جناب زہیر قین کی خدمت میں ہدیہ کیا اور رات میں بستر پر سوئی کہ شہید کربلا، تجھے مولا حسین کی بے کس کا واسطہ، بے کسی کا واسطہ، عابد بیمار کا واسطہ، میرے بھائی کی دوا بتا دو۔ اب جو سوئی تو دیکھا میدان ہے اور میدان میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور لوگ ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے اور سب کے ہاتھ میں کاغذ و قلم ہے، ہر آدمی پرچہ پیش کر رہا ہے، وہ دوا لکھ لکھ کے دے رہے ہیں، پرچے پیش ہو رہے ہیں، وہ دوا لکھ لکھ کے دے رہے ہیں۔ جب اس عورت کا نمبر آیا تو یہ قریب گئی، دیکھا خون میں ڈوبے زہیر قین بیٹھے ہوئے۔ اس نے حضرت کو سلام کیا، انہوں نے جواب سلام دیا۔ اس نے ہاتھ جوڑے، کہا حضور میرے بھائی کی بیماری طویل ہو گئی، میرے بھائی کے لیے کوئی دوا بتا دے۔ تو زہیر قین نے سر اٹھا کے کہا کہ تیرے بھائی کے لیے کیا دوا بتائی جائے؟ وہ دوا تو تیرے گھر میں موجود ہے مگر تیرا بھائی اس دوا کو استعمال ہی نہیں کرتا۔ سننا میرے بچوں، میرے نوجوانوں، تو اس عورت کا حضور آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہوں گے، لیکن کوئی دوا ایسی نہیں ہے جو کبھی اس نے کھائی نہ ہو۔ کہا نہیں، جو دوا ہے، مرض کی جو دوا ہے وہ کھاتا ہی نہیں ہے۔ کہ حضور مرض کی دوا کیا ہے؟ کہ مجلس حسین کا تبرک۔ کہ اپنے بھائی سے پوچھنا، اس کی آنکھ کھلی، اس نے اپنے بھائی سے پوچھا تو لرز گیا، کہا بالکل صحیح کہا انہوں نے، لیکن جب تبرک بڑھتا ہے تو میں بھیڑ کی وجہ سے کنارے ہو کے جاتا ہوں۔ بس عزیزو، یہ پیغامات تھے جنہیں آج کی مجلس میں پہنچانا ضروری تھا۔ زہیر قین، وہ زہیر قین کہ مولا حسین نے علی اکبر کو بھیجا، اپنی جگہ سے بلند ہو گئے، کہ شہزادے آپ کا میرے بابا نے تمہیں بلایا ہے۔ امام کے پاس پہنچے، امام نے کہا زہیر قین یہ دیکھو فہرست جنت، اس میں تمہارا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ زہیر قین نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا، تو اپنے گھر چلی جا، مگر میری وصیت کو یاد رکھنا، میرا کفن میرے گھر میں رکھا ہے، جب پتہ چلے کہ کربلا میں میں مارا گیا
تو مجھے یقین ہے میرا آقا بھی شہید ہوگا، مگر جس کے لیے عید کے دن کپڑے آئے کوئی نہ کوئی اسے کفن ضرور دے دے گا۔ کیا سنا عزیزو، کوئی نہ کوئی اسے کفن ضرور دے دے گا، مگر کون ہے میرا مولا؟ آپ کو اجر عظیم کہ مجھے یقین ہے میرا مولا حسین مارا جائے گا، لیکن کوئی نہ کوئی میرے مولا کو کفن دے دے گا۔ لیکن میرا کون؟ نہ میرا قبیلہ ہے نہ کوئی رشتہ دار۔ تو جب میری شہادت کی خبر آئے تو میرا کفن کربلا پہنچوا دینا۔ لیجئے، کربلا میں سیدہ کا بھرا کر اجڑ گیا، عباس کے شانے کاٹے گئے، انور کے سینے میں نیزہ مارا گیا، قاسم کا لاشا پامال کیا گیا، علی اصغر کے گلے پر تیر مارا گیا، حسین کے سوکھے گلے پر خنجر چلایا گیا۔ ارے بعد قتل شاہ آدھا کا بھائی حوصلہ گھر چلا کے خاک کر ڈالا۔ ماشاءاللہ، مجھے معلوم ہے کافی دیر ہو گئی ہے، آپ شکستہ ہو گئے ہوں گے، لیکن عزیزو اگر آوازیں بلند ہونے لگے تو انہیں روکا نہ کیجئے، لیکن میری آواز شکستہ ہے، مگر جب نوجوانوں نے نعرے لگائے، آپ نے داد دی تو مجھے طاقت ملی۔ جب آپ چیخ کر روتے ہیں تو اس بی بی کو طاقت ملتی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، جس کا بچہ مار ڈالا گیا، جس کا گھر کربلا۔ آزادارو، کربلا میں سیدہ کا گھر اجڑ گیا، شامیاں بستند ببو زینب و کلثوم را، توقیہن در گلوے سید سجاد را۔ خبر کوفے پہنچی، زہیر خان کی بیوہ نے زہیر کا کفن نکالا، اپنے غلام کو بلایا کہ یہ کفن لے جا، کربلا میں زہیر کا لاشا ہوگا، یہ کفن پہنا کے واپس آ جا۔ غلام گیا، پھر واپس آیا، کفن نکالا، بیوہ زہیر کے سامنے ڈالا۔ بیوہ زہیر نے حیرت سے دیکھا کہ یہ کفن واپس کیوں لے آیا؟ کیا زہیر دفن ہو گئے؟ کہا نہیں بی بی۔ کہا کوئی کفن دے چکا؟ کہا نہیں بی بی۔ کہا کربلا پہنچا؟ نہیں۔ کہا پہنچا بی بی۔ کہا یہ کفن واپس کیوں لے آیا؟ کہا ارے مالکہ مجھے معاف کرنا، ارے میرا دل پھٹ گیا، کفن ایک تھا، لاشیں 72 بڑے گئے۔ ارے کہیں آقا حسین کا لاشا، کہیں عباس دلاور کا لاشا، کئی قاسم کا لاشا، ارے کفن 72 لاشیں۔ آج انجمن روضہ حسین نوخانی کا